لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رجب المرجب کا انتہائی بابرکت اور سعادتوں سے برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے دامن میں مختلف مناسبتیں لیے ہوئے ہے۔ پہلی رجب سے لے کر 28 رجب تک بہت ساری مناسبتیں ہیں جو اس مہینے میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی رجب کو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ 3 رجب امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ پھر 5 رجب ہے جو بھی معصوم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ 10 رجب یہ بھی ولادت معصوم کی تاریخ ہے، اور 13 رجب امیر المومنین امام المتقین فرزانہ یگانہ مقتدائے جہان عقل و معرفت رہنمائے راہ حقیقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ تمام موالیان اہل بیت کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو امیر المومنین سے وابستگی کو اپنا سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں، ایک محاسبے کی تاریخ ہے۔ یوں تو جب 13 رجب کی تاریخ آتی ہے تو ہمارے یہاں محافل بھی منعقد ہوتی ہیں، جشن کا اہتمام بھی ہوتا ہے، نظر و نیاز کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ یقیناً اپنے عقیدت کے اظہار کے لیے یہ سب باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں اور صحیح ہیں، ان میں کسی ایک بات پر بھی کوئی تنقید تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کا جشن منا رہے ہیں، ان کی ولادت کی تاریخ پر خوشی منا رہے ہیں، تو بہرحال ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم فقط علی کی ذات کو مان رہے ہیں یا علی کی بات کو بھی مان رہے ہیں۔ کیا فقط علی کی ذات کا ماننا کافی ہے، یا علی کی ذات کے ساتھ ساتھ علی کی بات کا ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور گویا فرض ہے؟ امیر المومنین کی ذات گرامی پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ تک ایک زندگی آپ کی اس عنوان سے بسر ہوتی ہے جب آپ پیغمبر کی نصرت کرنے والے اور مدد کرنے والے کی حیثیت سے ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد وفات پیغمبر اکرم کے بعد پھر امیر المومنین کی زندگی کا ایک دوسرا رخ شروع ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ زمانہ کہ جب آپ برسر اقتدار تھے، کوفے میں حاکم کی حیثیت سے تھے، اس وقت آپ کی حکومت کے دوران ہمیں 2 چیزیں خاص طور پر نظر آتی ہیں۔ ایک عدالت اجتماعی یعنی سوشل جسٹس، اور دوسرے ہیومن ویلیوز کی حفاظت، اقدار انسانی کی حفاظت۔ ظاہری طور پر یہ دونوں موضوعات الگ الگ رکھتے ہیں، الگ الگ معلوم ہوتے ہیں، الگ الگ محسوس ہوتے ہیں کہ اقدار انسانی کی حفاظت اور معاشرے میں عدالت کا قیام، جسے سوشل جسٹس کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس سماج میں اقدار انسانی کی حفاظت ہوگی وہیں اجتماعی عدالت بھی ہوگی، اور جہاں اجتماعی عدالت ہوگی وہیں اقدار انسانی کی حفاظت بھی ہوگی۔ اقدار انسانی کی حفاظت ہمیں اس عنوان پر، اور عدالت اجتماعی ہمیں اس عنوان سے بھی نظر آتی ہے کہ جب آپ کو ظاہری خلافت ملی ہے اور بغاوتیں ہونے لگیں، ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علی ایک ناکام حاکم کی حیثیت سے تھے، اس لیے کہ ان کے زمانے میں بغاوتیں بہت ہوئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر بغاوتیں نہ ہوتیں تو تعجب ہوتا، بغاوتوں کا ہونا قابل تعجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ امیر المومنین نے برسر اقتدار ہونے کے ساتھ فوراً ہی جو پہلا کام کیا ہے، جتنے غیر مستحق افراد تھے جو بیت المال سے وظیفہ پا رہے تھے، آپ نے ان سب کا وظیفہ بند کر دیا۔ کچھ لوگ آئے اس زمانے میں آپ کو مشورہ دینے کے لیے کہ دنیا میں جس طرح ہوتا ہے، کل بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے، مشورہ دیا کہ آپ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیجئے۔ مطلب یہ تھا کہ کچھ دے دلا کے ان کا منہ بند کر دیجئے، اور پھر جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی، استحکام حاصل ہو جائے گا، تو آپ جس طرح چاہیے گا حکومت کیجیے گا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو خوش ہو جاتا،
لیکن جانے قربان ہوں اس عادل خدا کی اس عادل نمائندے پر کہ آپ کے جبین مبارک پر شکن پڑ گئی، آپ کے چہرے پر آثار غضب نمایاں ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ تو منظور ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں طوق ہو، مجھے کوفے کی گلیوں میں کانٹوں پر پھرایا جائے، لیکن خدا کی قسم جب تک یہ آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں علی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی عدالت رہ جائے، حکومت رہے یا نہ رہے، مگر عدالت رہ جائے، انسانیت رہ جائے، شرافت رہ جائے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس عدالت کو اور سوشل جسٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جناب قمبر غلام ہیں، بازار امیر المومنین کے ہمراہ گئے ہیں، مولا نے 2 کپڑے خریدیے، ایک قیمتی کپڑا تھا، رنگین تھا، دوسرا سادہ تھا اور کم قیمت تھا۔ امیر المومنین نے کم قیمت لباس اپنے لیے رکھا اور جو بیش قیمت لباس تھا وہ اپنے غلام جناب قمبر کے حوالے کیا۔ جناب قمبر نے عرض بھی کی کہ مولا آپ یہ لباس لیں اور مجھے معمولی لباس دے دیجئے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا کہ تم میرے غلام ہو، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، میرے وفادار رہے ہو، میرے اطاعت گزار رہے ہو، فرما بردار رہے ہو، لیکن یہ کہہ تو دیتے، لیکن احساس غلامی بہرحال پیدا ہو جاتا یا احساس غلامی رہتا۔ مولا نہیں چاہتے تھے کہ غلام کو احساس غلامی ہو، لہٰذا یہ امیر المومنین کی عدالت تھی، اور یہ گویا سوشل جسٹس ہی تھا کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے غلام اور میرے وفادار ہو اس لیے میں تمہیں یہ لباس دے رہا ہوں، بطور انعام دے رہا ہوں، بلکہ فرماتے ہیں کہ قمبر تم جوان ہو، لہذا تمہارے اوپر یہ لباس ہی زیب دیتا ہے، میری عمر آ چکی ہے لہذا مجھے یہ لباس ہی زیب دیتا ہے۔ تو یہ امیر المومنین کے دور حکومت میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ایک بات عرض کر کے اور زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ زید ابن حارثی، عاصم ابن زیاد حارثی، عاصم ابن زیاد حارثی واقعہ نہج البلاغہ موجود ہے کہ ان کے بھائی آتے ہیں شکایت لے کر کہ مولا نہ جانے میرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے کہ جو گھر میں پکتا ہے کھانا وہ کھاتا نہیں، جو لباس تیار ہوتا ہے وہ پہنتا نہیں، بہت روکھی سوکھی روٹی کھاتا ہے، معمولی لباس پہنتا ہے۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں وہ بہت اللہ والا ہو گیا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اچھا میں آؤں گا اور اسے سمجھاؤں گا۔ آپ تشریف لے گئے، بلایا۔ اب یہاں پر ایک میسیج اور پیغام مولا نے ضرور دیا ہے۔ فرماتے ہیں کیا تمہارے گھر میں جو غذا تیار ہوتی وہ مال حرام سے تیار ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں مولا۔ پھر آپ نے پوچھا جو لباس تیار ہوتا ہے کیا وہ مال حرام سے تیار ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آخر پہ تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی، یہ روکھی سوکھی روٹی جو تم کھا رہے ہو اور یہ پھٹا پرانا لباس جو تم پہن رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سوال اس نے کر لیا جو آج تک ہم سب کے ذہنوں میں موجود ہے کہ مولا یہ جو آپ پیوندار لباس پہنتے ہیں، یہ جو آپ روکھی سوکھی غذا کھاتے ہیں، تو مولا نے فرمایا کہ میرا اور تیرا مقابلہ اللہ نے ہر حکومت کرنے والے سے یہ عہد لیا ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ امیر المومنین کی حیات طیبہ کے یہ واقعات اس زمانے کے ہیں جب آپ کوفے میں برسر اقتدار تھے، اسی زمانے کے سارے واقعات، اس قسم کے جتنے واقعات ہیں سب اسی دور کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اور تیرا مقابلہ اللہ نے ہر حکومت کرنے والے سے یہ عہد لیا ہے کہ جب تک وہ برسر اقتدار رہے گا، حاکم کی حیثیت سے رہے گا، ایک رولر کی حیثیت سے رہے گا، وہ سماج کے اس غریب انسان کی سطح کے مطابق زندگی بسر کرے گا کہ جو سماج کا سب سے غریب آدمی ہے، تاکہ کسی قسم کا شکوہ اور شکایت کرنے کا موقع نہ ملے کہ ہم تو 2 وقت کی روٹی کے بھی محتاج ہیں اور یہ آرام سے محلوں میں رہ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے رہتی دنیا تک تمام حکام کو، تمام حاکموں کو، جتنے بھی رولرز ہیں، سب کے لیے وہ پیغام دیا ہے کہ اگر واقعاً تم اپنے سماج کے خیر خواہ ہو، واقعاً اگر تم جنتا کے سیوک ہو، جنتا کی خدمت کرنے والا اپنے کو کہتے ہو، تو پھر تمہیں بھی اسی انداز پر جب تک تم حاکم کی حیثیت سے ہو، منسٹر کی حیثیت سے ہو، چیف منسٹر کی حیثیت سے ہو، پرائم منسٹر کی حیثیت سے ہو، پریسیڈنٹ کی حیثیت سے ہو، تمہیں بھی اس سماج کے سب سے نچلے طبقے کے لوگوں کے مطابق ہی زندگی بسر کرنا چاہیے، اس لیے کہ تم ایز اے حاکم ہو، تم ایک حاکم کی حیثیت جانے پہچانے جاتے ہو۔ ان تمام واقعات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں
سوشل جسٹس کا بھی خیال رکھا ہے اور اقدار انسانی ہیومن ویلیوز کا بھی خیال رکھا ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی ہیومن ویلیوز کا بھی خیال رکھنے والے، اس کا تحفظ کرنے والے ہوں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے عادات و اطوار سے، اور سوشل جسٹس کا بھی خیال رکھنے والے ہوں، تاکہ اس دنیا سے ظلم و جور ختم ہو اور عدل و انصاف کا پرچم لہرانے لگے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔